الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں. نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے. جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے. فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو. فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے. ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں. کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے. یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں. ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا. یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں. اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے. تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی. یاد رہے مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائیں گے. یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی. بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہیں. اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے. ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے. ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے. کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے، نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں. اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے. اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے. عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں. ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے. اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کریں. اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں. جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ سنت بھی ہے. یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے. صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں. آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں. نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی. اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں. تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا. کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی. حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے.
ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے
یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے؟ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے ہی آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں۔ اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں۔ ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے۔ مگر قرآن سے ہم دور ہیں۔ کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا،
آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی،
اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئك هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے۔ اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے، ساری زندگی مسلمان رکھی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں، کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا، ایسے بھی بہت سارے ہیں۔ تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے، جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ بٹ دیر از نو ون وے ٹریفک، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو۔ آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیے۔ ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے، کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو، آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے۔ موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں، اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا۔ جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مگر آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے۔ مگر if you take any precautions for your ایمان، کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا، کوئی تیاری کی، کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے، کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے۔ وہ نعت پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے، مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے حبیب دعا کرتے۔ ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو، ایمان کا احساس کرو، اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال، بڑا غلط استعمال، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے۔ آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا۔ اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا۔ اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں، جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا۔ آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں۔ If you want to become a peaceful، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے، آپ سکون کی نیند سوئیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں۔ سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے، کدھر رہتے ہو غلط بتایا ہے، کیا کرتے ہو غلط بتایا ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں غلط بتایا ہے، تنخواہ کتنی ہے غلط بتایا ہے، برادری کون سی ہے وہ بھی غلط بتایا، کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں ہے۔ اب غریب علاقے سے آیا ہے، کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں، تو اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا
کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا، فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا، فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا، دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. تو ہمیشہ سچ بولیں کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج کہ ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر، کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے، جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا، لوہے کا ہک کہہ لے، ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا، یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوشچن کیا کہ یہ کون ہے، اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے تھے جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. کیوں جھوٹ بولتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، جو دیکھو بیمار ہے، ٹینشن بڑی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. تو اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہوگا. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے ہیں. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا، میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، اب پرینک کا زمانہ آ گیا کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے، تھوڑا مزہ آئے گا، اس کو ستائیں گے، اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے، اب اس کو کنڈیم کرتے تھے، اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی، فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے، اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں، میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں، یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اور توبہ کر لے اللہ سے، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہے اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچئے کیا کر رہے ہیں. یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے، سبحان اللہ، کوئی نیکی کی بات کر کے ویڈیو چھوڑ دیں، لاکھوں لوگ دیکھیں، اللہ کرے اور آپ کو روز ثواب ملتا رہے. میں دنیا میں نہ رہوں، لوگ میرا بیان سنیں، لوگ میری بات سنیں اور اللہ کرے عمل کرتے رہے اور مجھے قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے. وہ لوگ جو ثواب جاریہ والی زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں مبارک کرے. مگر سوچے وہ شخص کہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے کہ خود دنیا میں نہ رہے، وہ گناہ باقی رہے گا، اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اور ایسا نہ ہو تمہیں قبر میں بھی عذاب ملتا رہے. خدا را یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کون سی دنیا کی طرف ہم چلے گئے؟ چند لائکس کے لیے جناب میرے ویوز بڑھ جائیں، مجھے تھوڑے سے یوٹیوب یا فلاں سوشل میڈیا سے پیسے مل جائیں گے. حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو لوگوں کو ستانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، چند دوست مل کر کسی کی فلم چڑھاتے ہیں کہ چلو یار ذرا مل کے مزہ لیتے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے. میں آپ کو خدا کی قسم ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جتنی بار سنانا آپ کہتے ہیں اب تو مذاق میں کر رہے ہیں. ارے اسلام تو وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے بھی تکلیف دینے کا منع کرتا ہے. حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے ایسے اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے. آنکھ بھی ایسے غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا کہ وہ ڈر جائے. ادھر تو گالیاں دیتے ہیں، ہاتھا پائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں. بتاؤں گا میں کون ہوں، پتہ نہیں میں کتنا سینئر طالب علم ہوں، پتہ نہیں میرا کیا عہدہ ہے، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پیچھے کون ہے تجھے معلوم نہیں، میرے تعلق کدھر تک ہے. ارے ٹھیک ہے تم آج پاورفل ہو، کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا، جو منہ میں آتا ہے تم کہتے ہو، جیسا آتا ہے ظلم کرتے ہو. مگر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا. یہاں جو کرنا ہے کر لو، رب کی بارگاہ میں تمہاری نہیں چلے گی. اور ادھر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی، ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی. تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، تمہاری نمازیں کوئی لے جائے گا، تمہارے روزے کوئی لے جائے گا. اور اگر عبادتیں نہ ہوئی
تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر ڈالے جائیں گے. وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر بتاؤ نا جب ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگ لوگوں کا پرانک بنا کر, لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے, سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ. وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا, لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا, ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا, وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا؟ نہ پہنچائے تکلیف. نہیں چاہیے مجھے لائکس, نہیں چاہیے میری پاپولیرٹی کہ میں کسی کو تکلیف دے کر مشہور ہو جاؤں, کسی کا مذاق اڑا کر میرے دوست خوش ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. میں بہت ساری باتیں زبان کے حوالے سے کر سکتا ہوں مگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا. میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زبان, حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے, جو اپنی زبان اور شرم گاہ کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ زبان اچھی استعمال کرو. اللہ نے یہ زبان اتنی بڑی نعمت دی ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا نا, کتنا کما لیا آپ نے. تلاوت قرآن کریں اس زبان سے, اس زبان سے ذکر اللہ کریں, اس زبان سے درود پڑھیں, اس زبان سے اچھی بات کریں, اس زبان سے کسی سے ہمدردی کی بات کر لیں, کسی کے دل میں خوشی داخل کر لیں. بندہ کہنے یار میں تو غریب آدمی ہوں, میں کسی کے دل میں کیسے خوشی داخل کر دوں؟ نہیں جناب, آپ مسکرا کر بھی خوش کر سکتے ہیں کسی کو, پیار سے مل کر, گرم جوشی سے مل کر خوش کر سکتے ہیں. آپ کسی کے ہمدردی کے دو بول کر خوش کر سکتے ہیں. مگر ادھر تو ہر کوئی دل توڑنے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ. خدارا نرم ہو جائیں, شفیق ہو جائیں. جنت میں جانا ہے نا تو کچھ تو احتیاط کر رہی ہوگی نا. دعوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں, یار کیا بول دیا پتہ نہیں کیا ہوگا, اب استاد صاحب تو ناراض ہو جائیں گے, لگتا ہے پروفیسر صاحب بالکل ناراض ہو جائیں گے, لگتا ہے فلاں رشتہ دار تو اب میرے سے بالکل مخالف ہو جائے گا, ارے وہ پارٹنر تو لگتا ہے پارٹنرشپ ختم ہی کر دے گا, میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا. بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا, بولنے کے بعد پچھتا رہے. اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال, اس زبان سے غیبت نہ کریں, اس زبان سے دل آزاری نہ کریں, اس زبان سے فحش باتیں نہ کریں, گندی باتیں نہ کریں. اس زبان کو اچھے استعمال میں لائیں, انشاءاللہ یہی زبان آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. وہ پنجابی شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, زبان, آنکھیں, دل ان گندے کاموں کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے. اللہ نے کیوں دیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں دل یا دل بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یا دل بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ نے ان کاموں کے لیے دل, زبان اور آنکھیں دی. گندی چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں تھوڑی دی ہیں. ان آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھنا. عاشق رسول تو تمنا کرتا ہے کہ میرے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے, تو جس کو نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ گندی چیزیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ ناپاک آنکھوں سے پھر آقا کا زیارت کیسے کرے گا؟ آنکھوں کو بچائیں حرام سے, زبان کو بچائیں حرام سے, کان کو بچائیں حرام سے. یقین کریں یہ آنکھیں اور کان. اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف. یہ دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ شرم گاہ کو حرام سے بچانا ہے. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا, یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے, پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات ہے, اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا, بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں, گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا, مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہا ٹھیک ہے, اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟
دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا, اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا, مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کہتا ہے حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا ہے نا کرو, مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. کہتا ہے میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے کرنا چاہے تو کر لینا, مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے, میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny, کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو, جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو, مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے, وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے, وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے نا مقدمہ, ایک آپ کہتے نا پہلے جزیات جمع کیے, باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا, اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو, تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے, اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے, مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے, جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو, گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے, شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے, نفس بڑا حملہ کرتا ہے, گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے, مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے, مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا, 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا, میں داڑھی بھی رکھ لوں گا, ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life, آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دے, بعد میں نے توبہ کر لینی ہے, تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب, آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی, کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody have guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے, کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں, میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا, ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں, اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, بدکاریاں کرتے ہوئے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے, میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے, وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون, قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے, نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے, انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے, فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, ارے سارے دوست نشا کر رہے ہیں, تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے, مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی, مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے. مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی, گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے, ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے, انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, there is no shadow, اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ, نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے, 100 سال عمر ہو گئی, ان کی آنکھیں بھی صحیح,
ان کے دانت بھی صحیح, ان کی سماعت بھی صحیح, ایوری تھنگ پرفیکٹ, جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے, یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا, تو پاکیزہ جوانی گزاریے, خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے نا؟ سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے, کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں, کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے, لال ہو جاتی, سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی نازک آنکھیں ہیں, اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے, روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے, قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں, خدا را توبہ کر لیجیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں, گناہ گار ہیں, بڑی خطائیں ہو گئی ہیں, مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں, کمزور ہیں. مالک تو طاقتور ہے, ہماری مدد کر, ہمیں حرام دیکھنے سے بچا, ہمیں حرام سننے سے بچا, ہمیں حرام بولنے سے بچا, ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے. یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے, ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف, ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج میرا میسج یہی ہے, آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں, نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے, I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو, مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی. دیر آر اونلی 2 types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں, سانپ اور بچھوؤں میں, یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز, اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں, مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں, وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار, مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے, پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ارے کیا مولوی ہو گیا ہے, بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں, جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی, یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں, میرے اسلامی بھائیوں, تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. احادیث کا مضمون ہے, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں, کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہے.
تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے، اچھی کمپنی اختیار کیجئے، اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں، ویب سائٹ کو وزٹ کریں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان، اپنی شرمگاہ اور دیگر زندگی اپنے پارٹس آف دا باڈی کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس سے بہت کچھ اس طرح کی سپیچز سننے کو ملتی رہیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔